اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں زُیِّنَ للذین کفروا الحیاۃ الدنیا۔ زُیِّنَ کا معنی ہے مزین کی گئی، مزین کی گئی، سجائی گئی۔ یہ فعل ماضی ہے، مجہول ہے۔ مجہول کا معنی ہے پیسو ہے، پیسو فارم ہے، پاسٹ پیسو ہے۔ اور فعل مجہول میں اگر فاعل آئے گا وہ نائب فاعل کہلائے گا۔ الحیات جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور الدنیا جو ہے یہ الحیات کی نعت ہے، صفت ہے۔ کس کی؟ الحیات کی۔ اس طرح الحیات موصوف بن گیا۔ انگریزی میں اسے ناؤن کوالیفائڈ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ نائب فاعل کس کا بن گیا ہے؟ زُیِّنَ کا۔ اب معنی بن جائے گا الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سجائی گئی۔ کس کے لیے سجائی گئی؟ للذین کفروا۔ الذین اس میں موصولہ ہے، لی حرف جر ہے۔ اس طرح یہ دو جار مجرور بن جاتے ہیں، مگر اس کا دوسرا رول ہے اس میں موصولہ، اور کفروا جو ہے یہ صلہ بنتا ہے۔ یہ کفروا جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کی گردان ہے کفرا، کفرا، کفروا۔ کفروا، انہوں نے کفر کیا۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ الحیات الدنیا اس زُیِّنَ کے ساتھ مل کر معنی بنائے گا کہ دنیا کی زندگی سجائی گئی للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ دنیا کی زندگی سجائی گئی کافروں کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ، یسخرون آیا ہے
فعل ماضی ہے، اس کا ساخرہ مضارع بن جائے گا یسخارو، یسخارو۔ باب سمیع سے ہے، سمیع یسمعو۔ ساخرہ کا معنی ہے اس نے مذاق کیا۔ یسخرو کا معنی ہے وہ مذاق کرتا ہے۔ اس یسخرو کے ساتھ من آتا ہے۔ یہاں یسخرو کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ جمع کا صیغہ ہوا ہے، یسخرون، یسخرو، یسخران، یسخرون۔ یسخرون کا معنی ہے وہ سب مذاق کرتے ہیں۔ یسخرون من، کن کا مذاق کرتے ہیں؟ الذین آمنوا، الذی جو ہے اس میں موصولہ ہے، آمنوا فعل ماضی ہے، صلہ کے طور پر آیا ہے۔ اس طرح صلہ اور موصولہ مل کر معنی بناتا ہے وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ وہ یہاں کافروں کی طرف اشارہ ہے، وَيَسْخَرُونَ the disbelievers، وَيَسْخَرُونَ اور جو کافر ہیں، ڈسبلیورس ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں کن سے؟ those who believe۔ they deride at those who believe۔ والذین اتقوا، الذین اس میں موصولہ ہے، اتقوا یہ فعل ماضی ہے، اتقا فعل ماضی ہے، اس کا جمع کا صیغہ جو ہے وہ اتقوا بنتا ہے۔ الذین اتقوا کا معنی بنتا ہے جو لوگ ڈرتے ہیں۔ فوقہم، فوقہم، فوق ظرف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، معنی ہو گیا ان کے اوپر، ان کے بالا۔ یوم یہ بھی ظرف ہے، القیامت مضاف الیہ ہے،
معنی ہو گیا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن متقی لوگ ان کے اوپر ہوں گے، ان کے بالا ہوں گے۔ On the day of Qiyamah, on the day of resurrection, those who fear will be above them. قیامت کے دن متقی لوگ ان سے بالا ہوں گے، کافروں سے بالا ہوں گے۔ کافر نیچے کی طرف ہوں گے اور متقی اوپر بالا خانوں میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہاں اللہ مبتدا ہے، رزق یرزق جو ہے یہ فعل مضارع ہے، رزق اس کا پاسٹ ہے، رزق مضارع بن جاتا ہے یرزق۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، من یہاں اس یرزق کا مفعول بنتا ہے اور یشاء فعل مضارع ہے، معنی ہو گیا وہ چاہتا ہے۔ جب من اس کے ساتھ مل جائے گا تو معنی بن جائے گا جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، حساب کے بغیر۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اس آیت میں رب نے ہمارے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں حق اور باطل دونوں کو مہلت ملی ہے، کفر اور ایمان دونوں کو مہلت ملی ہے۔ کوئی شخص نیکی کرے، اطاعت کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزمائش کے قانون سے بالاتر ہے، وہ بھی آزمایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کفر کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے فوراً پکڑ کر اس کا کام تمام نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی اس راستے میں ڈیل مل جاتی ہے، اس کے لیے وہی راستہ سجایا جاتا ہے جس کی طرف وہ خود چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اس مہلت کو کوئی شخص یہ نہ تصور کرے کہ وہ آزمایا نہیں جائے گا، وہ ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ اس کے لیے آزمائش ہی ہے کہ اسے
مہلت دی گئی اور اس مہلت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ کافروں کو بھی اس دنیا میں مہلت ملی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی کو سجایا گیا ہے اور اس مہلت کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر فکر کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، مگر یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، جزا آخرت میں ملے گا، وہاں متقی لوگ اوپر ہوں گے اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کافروں کو رزق کی فراوانی بھی ایک قسم کی آزمائش ہی ہے کہ وہ اس فراوانی میں رب کو یاد کریں گے یا نہ کریں گے۔ اگر ان کی فراوانی ان کو مذاق اڑانے میں دلیر بناتی ہے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن جب آئے گا وہاں مومن، وہاں مسلمان اونچے درجوں میں ہوں گے اور وہ بھی اس پوزیشن میں اس دن ہوں گے کہ کافروں سے مذاق اڑایا جائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ وہ کبھی ایسے شخص کو بھی بہت سا رزق دیتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو، اس کے خزانے رزق سے بھرے پڑے ہیں، جسے چاہے اپنے خزانوں سے بے حد و حساب عطا کرے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہمیں اس کے ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔